جب تک مطالبات نہیں مانے جائیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اگلا لایا عمل اسلام آباد پہنچ کر بتایا جائے گا۔ عمران خان۔ پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دو اگر نومبر کے اہم احتجاج میں شرکت نہیں کر سکتے۔ عمران خان کا پارٹی رہنماؤں کو دو ٹوک پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، اس ویڈیو میں ہم آپ کو اہم خبروں سے آگاہ کرنے والے ہیں۔ دوسری اہم گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا فائر وال ایکٹیو ہے، ممکن ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، شکریہ۔ آئیے ہم آپ کو اہم خبروں سے آگاہ کرتے ہیں۔ عمران خان کو سیاسی طور پر بچانا چاہتا ہوں، وہ اگر آ گیا تو خان صاحب کو اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ فیصل ووڈا۔ چور کو چور کہنا تربیت میں کمی نہیں بلکہ چور کو لیڈر ماننا تربیت میں کمی ہے۔ حسن نثار۔ جب تک مطالبات نہیں مانے جائیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اگلا لایا عمل اسلام آباد پہنچ کر بتایا جائے گا۔ عمران خان۔ پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دو اگر نومبر کے اہم احتجاج میں شرکت نہ کر سکے تو۔ عمران خان کا پارٹی رہنماؤں کو دو ٹوک پیغام۔ آپ اپنا کام چھوڑ کر فارم 47 بناتے ہیں تو سرحدیں غیر محفوظ ہو جاتی ہیں، سیاست دانوں کو ان کا کام کرنے دیں۔ لطیف کھوسہ۔ 1 سال مجھے اور میری اہلیہ کو جیل میں رکھنے کے بعد ہائی کورٹ میں پراسیکیوٹر جنرل نے خود اعتراف کر لیا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں مس ٹرائل ہوا ہے اور اس دوران انصاف کے تقاضوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ یہ اعتراف ریاست پر قبضہ مافیا کی جانب سے نیب کے ذریعے سیاسی انتقام کا اعتراف اور ہمارے نظام میں انصاف پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ عمران خان۔ اہم خبر۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر قانونی امیگریشن کی جبری بے دخلی کے لیے ملک میں ہنگامی حالت نافذ کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ لیاقت باغ کے باہر بے نظیر کو گولیاں مار کر شہید کرنا غلط ہے تو عمران خان کو وزیر آباد میں گولیاں مار کر جیل میں ڈالنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ آگے بڑھنے کا واحد راستہ اپنی غلطیاں تسلیم کر کے آگے بڑھنا ہے۔ علی محمد خان۔ پوری قوم کا فرض ہے کہ وہ اس ظلم کے خلاف باہر نکلے، جس طرح آپ لوگ 8 فروری کو ہر مشکل کے باوجود اپنے ووٹ کی طاقت کا مظاہرہ کرنے باہر نکلے تھے، اسی جذبے سے 24 نومبر کو بھی نکلے۔ عمران خان۔ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ تحریک سے پیچھے ہٹ جائیں، جلسہ اور احتجاج ہمارا سیاسی اور قانونی حق بنتا ہے، پرامن جلسے اور جلوس کو ہنگامہ رائی میں تبدیل نہ کیا جائے۔ شبلی فراز۔ ہم پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف نکلنا ہے، باہر نکل کر بتائیں یہ نظام قبول نہیں۔ سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانیوں کو احساس ہونا چاہیے، اوورسیز پاکستانی جہاں جہاں ہیں اپنے ملک کے لیے نکلیں۔ عمران خان۔ عمران بشرا اپنے بچے لائیں اور انہیں پہلی صف میں رکھ کر احتجاج کریں۔ خواجہ آصف جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں خواجہ صاحب، کیونکہ جب مسلم لیگ نے احتجاج کیا نواز شریف کے بچے پہلی صف میں ہی ہوتے تھے، شہباز شریف کے بچے بھی پہلی صف میں ہی ہوتے تھے، اور اور خواجہ صاحب کے اپنے بچے خواجہ صاحب کے ساتھ پہلی صف میں ہوتے تھے۔ ارشاد بھٹی کا الزامی جواب۔ نجم سیٹھی کے دعوے سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان اس نظام سے ہار نہیں مار رہا اور یہ نظام کسی بھی طریقے سے عمران خان سے جان چھڑوانا چاہتا ہے۔ دوسری بات، کس ملک میں بھیجیں گے؟ جس بھی ملک میں بھیجیں گے، عمران خان ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے ہی اگلی فلائٹ پر پاکستان ہوگا، جسے یا تو گرفتار کرنا ہوگا ورنہ نظام کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ عمران ریاض خان۔ عمران خان کا بدترین دشمن بھی جانتا ہے کہ عمران خان ملک سے وفادار ہے اور ملک چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گا، اس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، اس کے اثاثے، جائیدادیں اور مفاد باہر نہیں ہیں۔ صدیق جان۔ اگر احتجاج کے حوالے سے خان یا پارٹی کوئی ذمہ داریاں دیتی ہے تو آسان طریقے سے نبھاؤں گا، اگر نہیں دیتی۔ شیر افضل خان مروت۔ جلسے میں امریکی جھنڈا لانے والا پٹواری تھا، میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ علی امین گنڈا پور۔ عمران خان کی رہائی کے لیے کسی کوشش میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ مولانا فضل الرحمان۔ نواز شریف کہتا ہے لوگ انڈے اور ٹماٹر مار رہے ہیں تو کیا لوگ پھول مارے؟ شیخ رشید۔ عمران خان نے کہا جس دن اللہ چاہے گا میں رہا ہو جاؤں گا، میرا اللہ پر ایمان ہے۔ علی محمد خان۔ عمران خان نے جو ایجنڈا بھیجا ہے وہ امن کا پیغام ہے، ملک میں 2 قسم کا جبر ہو رہا ہے، 25 کروڑ عوام کو یہ نظام بیوقوف بنا نہیں سکتا۔ بابر اعوان۔
اس بات پر قائم ہوں کہ نومبر میں ہی عمران خان کو رہائی مل جائے گی۔ ان کی کال پر پورا پاکستان امنڈ آئے گا۔ سردار لطیف کھوسہ۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان پر 100 سے زائد مقدمات بن چکے ہیں۔ 4 اکتوبر 2024 کو صرف ایک دن میں راولپنڈی اور اسلام آباد میں ان پر 24 مقدمات بنائے گئے۔ مقدمات کی سینچری پوری ہونے پر عمر ایوب خان مبارکباد کے مستحق ہیں۔ حامد میر۔ عدلیہ کو مکمل فتح کر لیا گیا ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی کی عدالت قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت سے بھی پریشان کن ہے۔ حکومت قاضی فائز عیسیٰ کے وقت کی عدالت کو جوتے کی نوک پر رکھتی تھی، لیکن جسٹس یحییٰ افریدی کی عدالت کو حکومت نے جوتے کی نوک کے نیچے ہی رکھ دیا ہے۔ صدیق جان۔ اگر عمران خان اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا تو پوری دنیا میں مسلمانوں کا راج ہوگا۔ جمشید دستی۔ مجھے اپنی قوم پر مکمل بھروسہ ہے اور میں یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ 24 نومبر کو پورا پاکستان اسلام آباد پہنچے گا اور عوام کا سمندر ہر رکاوٹ اور کنٹینر کو بہا لے جائے گا۔ عمران خان۔ جب تک مطالبات نہیں مانے جائیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اگلا لائحہ عمل اسلام آباد پہنچ کر ہی بتایا جائے گا۔ عمران خان۔ جمہوریت ختم ہو گئی ہے، رول آف لا بالکل نہیں رہا، عدلیہ کو ٹیک اوور کر لیا گیا ہے۔ عمران خان۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے 10 سال کے لیے غیر اعلانیہ مارشل لا لگا دیا گیا ہے۔ عمران خان۔ تحریک انصاف کا وہ ادنا کارکن جس کو کوئی نہیں جانتا، وہ احتجاج میں سب سے زیادہ بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے اور فرنٹ پر ہوتا ہے۔ 24 نومبر کو لیڈرشپ کو فرنٹ سے لیڈ کرنا ہوگا۔ عمران خان کی فائنل کال کی پوری دنیا میں دھوم ہے۔ بابروان۔ پاکستان تحریک انصاف بیک وقت چاروں صوبوں سے لانگ مارچ شروع کرنا چاہتی ہے۔ ہر صوبے سے جب لوگ نکلیں گے تو انسانیہ کے لیے درد سر ہوگا اور پی ٹی آئی کو ٹارگٹ حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔ شاکر محمود عوان۔ پولیس اگر ہم پر فائرنگ کرے گی تو ہم اپنے سینے پیش کریں گے، لیکن عمران خان کی طرف سے کارکنوں کو یہی حکم ہے کہ آپ نے پرامن رہنا ہے اور ریاست کی کسی چیز کو نہیں نقصان پہنچانا۔ 24 نومبر کو پورا ملک سڑکوں پر نکلے گا۔ خرم شیر زمان۔ پاکستان زندہ باد۔ عمران خان زندہ باد۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ شکریہ۔